السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الاعراف ہے اور پارہ نمبر 8 ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے آیت 72 تک الحمدللہ کمپلیٹ کیا تھا، جس میں ہم نے قوم عاد کے بارے میں پڑھا تھا۔ قوم عاد کیا تھی؟ قوم عاد تھی جن پر حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے 600 سال بعد تھے۔ ان کا علاقہ ہم نے بات کی تھی یمن، حجاز اور یمامہ تک، یعنی ایران تک، عراق تک پھیلا ہوا تھا، اور بہت طاقتور، قد و قامت اونچی قوم تھی، لیکن بت پرست تھی، سرکش تھی، اور زمین دوز، انہوں نے زمین کے انڈر گراؤنڈ بہت سے گھر بنائے ہوئے تھے۔ اتنی طاقت، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی جب پرستش نہیں کی، اللہ کو نہیں مانا اور حضرت ہود علیہ السلام کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا تھا، آندھی کا جو مسلسل 8 اور 7 راتیں چلا تھا۔ اللہم لا اجعلنا منہم۔ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ قوم سمود کی طرف کے جو بات ہے وہ پڑھیں گے، ان کی طرف کون سے نبی آئے تھے اور یہ قوم سمود کہاں بستی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور جب ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی، جب بھی کسی قوم کی طرف اللہ نے نبی بھیجا تو کہا ان کا بھائی، تاکہ ان کو یہ احساس ہو یہ ہم میں سے یہ ہمارے بھائی کی طرح ہے، تو ہمیں اتنی ہی رسپیکٹ دینی ہے جو ہم اپنے بھائی کو دیتے ہیں۔ تو قوم کا نام ہے سمود۔ جب ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، قوم سمود کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ قوم عاد میں سے جو لوگ جن پر عذاب نہیں آیا تھا، جو بچ گئے تھے، جو مومن تھے اس زمانے کے لوگ، ان کی نسل آگے جو چلی ہے اور ان کو سمود کہتے ہیں۔ ان کا علاقہ جو تھا حجاز اور شام کے سینٹر میں تھا۔ قرآن نے ان کو اصحاب حجر بھی کہا ہے۔ دراصل حجر ان کا ایک شہر تھا، بہت بار رونق، بہت آج کل کے ترقی یافتہ سٹیز میں سے اگر ہم کہیں ویسا شہر تھا۔ اور مدینہ سے تبوک کا راستہ، جو سینٹر کا راستہ ہے نا، مدینہ سے تبوک کی طرف اگر جائیں تو راستے میں یہ علاقہ پڑتا ہے۔ اس مقام کا نام آج بھی مقام حجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی طرف غزوہ کے لیے گئے تھے تو راستے میں صحابہ کرام نے قیام کیا، اور وہاں پر یہ کنواں، ابھی جو اس کنویں کا ذکر آئے گا انشاءاللہ آگے، وہ کنواں انہوں نے صحابہ نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور وہاں سے اس کنویں سے انہوں نے پانی لیا، اور پانی لے کر انہوں نے آٹا گوندا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے اس آٹے کو روٹیاں بنانے سے منع کر دیا، اور کہا کہ ان کو اپنے جانوروں کو کھلا دو یا پھر پھینک دو، اور کہا جتنی جگہ جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے کوچ کرتے، یعنی یہاں آگے کہیں اور پڑاؤ کر لیتے، یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہاں پر حضرت سمود علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر عذاب آیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے جو اونٹنی ایز اے نشانی کے طور پر بھیجی تھی، وہاں سے وہ پانی پیا کرتی تھی۔ چنانچہ جو ہے اس طرح کے مقامات جہاں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے ہوں، جو آثار قدیمہ کے ہوں، جو افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اگر وہاں پر جاتے ہیں تو تصویریں کھینچتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، بلکہ اگر ایسی مقام پر اگر کبھی ہم چلے بھی جائیں تو ہمیں چاہیے کہ وہاں پر سے جلدی جلدی گزر کر لیں۔ اچھا، تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے آگے قوم کو کیا میسیج دیا، اور قوم نے آگے سے کیا رسپانس دیا ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہی میسیج جو حضرت نوح علیہ السلام نے دیا، وہی جو حضرت ہود علیہ السلام نے دیا، وہی میسیج جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی قوم کو کہا ہے۔ کیا کہا؟ اے میری قوم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کی عبادت نہیں کرنی۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، چنانچہ تمہارے پاس اللہ کی بہت سی دلیلیں آ چکی ہیں، نشانیاں آ چکی ہیں۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، اللہ کی یہ نشانی ہے تمہارے پاس، اور یہ نشانی کیا ہے؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ فذروھا تاکل فی الارض، اس کو چھوڑ دو تاکہ زمین میں کھاتی پھرتی رہے جہاں تک اس کو پھرنا ہے۔ اب جب قوم نے
قوم کو اللہ تعالیٰ نے میسج دیا حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، چنانچہ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس سے اپنی فریاد کرنی چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ تو قوم نے بجائے یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام کی بات پر عمل کرتے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے، انہوں نے ماننا نہیں تھا نا، چونکہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا ہم تیری نبوت کا اس وقت تک اقرار نہیں کرتے جب تک ہم کوئی معجزہ نہیں دیکھ لیتے۔ حالانکہ معجزات تو پہلے ان کے سامنے بہت سے آ چکے تھے، ایک خاص معجزہ کوئی نہیں آیا تھا، خود ہماری وجود بھی ایک معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ قوم عاد ان کے سامنے ہی کچھ ٹائم پہلے گزری تھی، ان کا بھی سارا علم تھا ان کو، لیکن یہ کہ معجزہ آئے گا تو اس کے بعد ایمان لائیں گے، یہ ایک بہانہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام نے قوم نے صالح سے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، جس معجزے، اور وہ معجزہ ریل ہونا چاہیے، زندہ جاگتا ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک معجزہ بھیجا، اور وہ معجزہ بالکل وہی تھا جو قوم نے ڈیمانڈ کیا تھا۔ قوم نے کہا تھا سامنے پہاڑ سے ایک اونٹنی آئے اور وہ اونٹنی حاملہ ہو اور باہر نکل کے ہمارے سامنے وہ بچہ پیدا کرے، اگر ایسا ہو تو ہم سمجھیں گے واقع تم اللہ کے رسول ہو اور تم پر پھر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے اس وقت پہاڑ پھٹا اور ایک بڑی قد و قامت کی، بڑی ڈھیل ڈھول کی، بڑی اچھی باڈی کی ایک جو ہے وہ اونٹنی برآمد ہوئی، اور اس نے سب کے سامنے ایک بچہ پیدا کیا۔ تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ جو اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، چنانچہ اب اس کو تنگ نہ کرنا، کیونکہ وہ جانتے تھے قوم سرکش ہے، بات کو نہیں مانیں گے، شرارتی ہے، بے زبان اللہ کی اس مخلوق کو کہیں تنگ نہ کرے۔ تو انہوں نے کہا جہاں اللہ کی یہ اونٹنی چاہے گی، گھومتی پھرتی رہے، چلتی رہے، تم اس کو تنگ نہ کرنا۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو اونٹنی تھی بہت قد آور تھی، اس کا جسم جو تھا بہت چوڑا تھا، ایک عام اونٹنی کی نسبت، چونکہ اللہ کی نشانی تھی تو وہ ایک بڑا جانور تھا، اور وہ اتنا بڑا جانور تھا کہ کھانا بھی بہت زیادہ کھاتا تھا اور پانی بھی بہت زیادہ پیتی تھی۔ چنانچہ کیا تھا، جس علاقے میں قوم سمود تھی وہاں پانی کی قلت اور رگی تھی، چنانچہ کیا تھا کہ وہ جو ایک کنواں تھا فیمس اس علاقے میں، اس کنویں کا پانی ایک دن سارا جو وہ ایریا تھا وہاں کے جانور اور لوگ اس کو استعمال کرتے تھے، اور ایک دن اونٹنی سارا پانی پی جاتی تھی۔ چونکہ وہ اللہ کی ایک نشانی تھی اس لیے سارا پانی ایک ہی دن میں پی جاتی تھی۔ اب قوم کو اونٹنی کے خلاف ہو گئی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اس کے ساتھ برا سلوک مت کرنا۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم باری مقرر کر لیتے، ایک دن قوم اس کنویں سے پانی بھر لیا کرے، اپنے جانوروں کو پلا لیا کرے، اور ایک دن یہ اونٹنی جو ہے پانی پی لیا کرے گی۔ لیکن قوم نے کیا کیا، ابھی آگے دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر ہے 74، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سَهُولِهَا قَصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا۔ ابھی تک یہ آرڈر دیا ہے کہ اونٹنی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا۔ آیت نمبر 73 میں، آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ قوم سمود کی جو رہن سہن تھا، لائف سٹائل تھا، وہ ان کی باڈیز، ان کے گھروں کی شیپ، وہ ساری بات کر رہے۔ قوم سمود جو تھے نا، یہ بھی قوم عاد کی طرح بہت لمبے چوڑے قد و قامت کے تھے، اور ان کی عمریں بھی بہت لمبی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عمریں 300 سال سے لے کر 600 سال تک ہوتی تھی۔ اتنی لمبی عمریں عام ایک گھر جو ہے، جو لکڑی کا یا پھر گارے کا، سیمنٹ کا گھر اگر ہو تو اتنی دیر تک وہ نہیں رہ پاتا۔ تو ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے 2-3 دفعہ گھر کو بنانا پڑ سکتا تھا۔ تو اس لیے اس قوم نے اس کا حل یہ نکالا، چونکہ وہ پہاڑوں میں رہنے والی قوم تھی، تو انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر، یعنی بہت بڑے سنگ تراش اور انجینئر ٹائپ کے لوگ تھے، بہت انٹیلیجنٹ ٹائپ کے لوگ تھے، انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اندر کی سائڈ سے بہت خوبصورت قسم کے گھر بنائے۔ نہ صرف گھر، ان کی دروازے اور کھڑکیاں بھی بہت اچھی تھی، اور اس کی پائیداری اتنی زیادہ تھی کہ ایک صدی نہیں، نہ جانے کتنی صدیاں ہی کوئی انسان اس شہر میں اور اس گھر میں گزار سکتا تھا۔ ابھی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات کی ہے،
وَاذْكُرُوا إِذَا جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو جب قوم عاد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کی لپیٹ میں لے لیا تھا، جو بچ گئے لوگوں میں سے تم ہو، تم اس زمین میں اللہ کے جانشین ہو. خلفاء من بعد عاد، عاد علیہ السلام کے بعد، قوم عاد کے بعد تم اس زمین پر اللہ کے جانشین ہو، خلیفہ ہو، اللہ کا کے پیغام پہنچانے والے ہو، اللہ کے بندے ہو. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں اتنا اچھا آباد کیا کہ تم اس زمین کو ہموار کر کے، پہاڑوں کو برابر کر کے محل جیسے گھر بنا رہے ہو. اور صرف گھر ہی نہیں، پہاڑوں کے اندر تراش خراش کر کے مختلف ڈیزائننگ کے اپنے مطابق گھر بناتے ہو. اب تک ایسا کسی قوم نے نہ کیا ہے، اور آگے جیسے جیسے نسل آئے گی اس طرح کے گھر اور اس طرح کے قد و قامت اللہ تعالیٰ نہیں بھیجیں گے. تو یہ ساری بات کہنے کے بعد اللہ نے کہا فَاذْكُرُوا آلاء اللہِ، اتنا سب کچھ اللہ نے تمہیں دے دیا ہے نا، تو اب اللہ کے احسانات کو یاد کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مت مچاتے پھرو. یہ ساری جتنے بھی معجزات ہیں، یہ سارے جتنی بھی پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانا ہے، اور یہ سارا طاقت اور یہ ہمت، یہ ساری کی ساری اللہ کے احسانات ہی تو ہیں، اور کیا ہیں. لیکن اس کے باوجود قوم کو اللہ کے احسانات یاد کرنے چاہیے تھے، اللہ کا تھینک یو کرنا چاہیے تھا. اور تھینک یو کا جو طریقہ وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے تھا، عبادت کرنی چاہیے تھی. آگے سے انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا. وہی جو کہ اس طرح کے لوگ کیا کرتے ہیں. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس قوم کے جو متکبر قسم کے سردار تھے نا، انہوں نے کیا کہا؟ من قوم للذین استضعفوا لمن آمن منہم ان تعلمون ان الصالح مرسل من ربہ. اب وہ جو بیچارے قوم کے کچھ لوگ غریب غربا ایمان لا ہی چکے تھے حضرت صالح علیہ السلام پر، وہ جو متکبر قسم کے لوگوں نے کہا تمہیں پتہ بھی ہے حضرت صالح کون ہے جس پر تم ایمان لے کر آ چکے ہو؟ کیا تم جانتے ہو حضرت صالح کو ڈیپلی، جو کہ ان پر ایمان لے کر آ گئے ہو؟ قوم نے کہا، کیا کہا؟ ان صالح مرسل من ربہ، ہمارا تو یقین ہے، ہمارا بیلیف ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. قالوا انا لما ارسل بہ مؤمنین، اور یہ جو ایمان دے کر حضرت صالح کو اللہ نے بھیجا ہے، جو میسج دے کر بھیجا ہے، ہم تو اس پر ایمان لے کر آ گئے ہیں. لیکن جو متکبر تھے انہوں نے کہا ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، ہم یہ بات نہیں مانتے. اچھا، ہمیشہ جو پیچھے بھی حضرت قوم عاد کا جو تذکرہ ہوا تھا، وہاں پہ بھی متکبر لوگوں نے کہا، متکبر لوگ اپنے آپ یہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ دانا سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں لوگ ہماری پیروی کریں نہ کہ ہم لوگوں کی پیروی کریں. وہ یہی نہیں سمجھتے کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے. سچا ہونے میں کمزور انسان، غریب ایمان انسان بھی آگے نکل جاتا ہے، لیکن چونکہ طاقت کا، تکبر کا ایک نشہ ہوتا ہے ایسے لوگوں میں، اس لیے یہ جو لوگ غریب غربا ایمان لے بھی آتے ہیں ان کو بھی یہ مذاق کرتے ہیں، ان کو بھی اپنی ظلم کا اور اپنے طنزوں کا نشانہ بناتے ہیں. قال الذین استکبروا انا بالذی آمنت بہ کافرون. ٹھیک ہے، تم ایمان لاتے ہو تو لے آؤ، لیکن جس نبی پر تم ایمان لائے ہو اور جس نبی کے رب پر تم ایمان لائے ہو، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں. فَأَكَرُوا نَعْقَةً، انہوں نے کیا کیا؟ اس اونٹنی کو جو اللہ نے ان کے لیے نشانی بنا کر بھیجا تھا نا، وہ اس کی جان کے دشمن ہو گئے، اور انہوں نے اس کی پاؤں کو کاٹ دیا، ان کی ٹانگوں کو کاٹ دیا. فَأَتَوْا، اور انہوں نے نافرمانی کی، عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. اللہ کا کیا حکم تھا؟ پیچھے ہم نے آیت میں کیا پڑھا تھا؟ اللہ کا حکم تھا فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ. اللہ کا حکم تھا اس اونٹنی کے ساتھ کوئی شرارت نہیں کرنی ہے، اس کو چوٹ نہیں پہنچانی، اس کو تکلیف نہیں دینی. قوم نے وہی کیا. اب قوم کیا ہوئی؟ اس معجزے کے ہی پیچھے پڑ گئی. ایک بہانہ یہ تھا کہ پانی کی یہاں پہلے ہی قلت ہے، اور ایک دن کا سارا پانی یہ اونٹنی پی لیتی ہے، اور اس دن ہمارے جانور جو ہیں وہ بھوکے رہ جاتے ہیں، چنانچہ اس اونٹنی سے کسی طرح سے جان چھڑائی جائے. دوسرا، اونٹنی انہوں نے خود ہی تو معجزے کے لیے مانگی تھی.
حضرت صالح سے اگر اونٹنی آ گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے. اب اونٹنی آ گئی ہے، وہ معجزہ ان کے سامنے آ گیا ہے، لیکن یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس اونٹنی کو اپنے راستے سے ہٹائیں، ورنہ ہم تو اپنی زبان سے جھوٹے پڑ رہے ہیں. تو کیا ہوا، قوم میں سے جو سب سے زیادہ طاقتور تھا، سب سے زیادہ بدبخت تھا، جو اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھتا تھا، اس قوم نے آپس میں مشورہ کر کے باقاعدہ اس انسان کو اونٹنی کی پاؤں کاٹنے کی ذمہ داری دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبے میں اس قوم کا تذکرہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ قوم کا سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ سرکش و شریر اور بدماش قسم کا انسان تھا. اونٹنی کو ذبح کرنے کا جو ڈیرا اٹھایا تھا، جس انسان نے بیڑا اٹھا لیا تھا، جو رسپانسبلٹی لی تھی، اس کا نام قدار بن سلف تھا. اس کا حلیہ بھی حدیث میں آتا ہے. اس کا رنگ سرخ تھا، آنکھیں جو ہے وہ نیلی تھی، اور بہت بڑا قد و قامت کا اور ڈھیل ڈول والا انسان تھا، لیکن بدکار تھا. شہر کے مشہور بدماشوں میں تھا، اور بدماشوں کا یہ سردار تھا. اور شہر میں جتنی بھی غلط قسم کی خواتین ہوتی تھیں، خواتین کے ساتھ اس کے تعلقات تھے. چنانچہ ایک خاتون نے ہی جو کہ شہر میں دوستیاں بنانے والی تھی، اس نے اس انسان کو آگے کیا اور اس کو موٹیویٹ کیا کہ میں تمہیں اپنے سے فائدہ دوں گی اگر تم نے اس اونٹنی کو مار دیا. تو اس کی باتوں میں آ کر اور قوم کے باقی بدماشوں کے مشورے سے قدار بن سلف نے جو ہے وہ اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے. چنانچہ اس نے ایک پلاننگ کے تحت اگلے دن جب اونٹنی صبح اٹھتی تھی اور وہ پانی پینے کے لیے جاتی تھی یا باہر کھانے پینے کے لیے جاتی تھی، تو اس نے نشانہ باندھ کے دور سے ہی پاؤں کی جو اونٹنی کے پاؤں پر مارا ہتھیار، جس سے اس کی ٹانگ کٹ گئی. جس کے بعد کیا ہوا، اونٹنی اسی زخمی حالت میں بھاگتی ہوئی اس پہاڑ میں جا کے چھپ گئی جس پہاڑ سے وہ نکلی تھی. چنانچہ اللہ کا وہ معجزہ تھا، اس پہاڑ جس سے وہ نکلی تھی واپس اسی پہاڑ میں چلی گئی. اللہم لا اجعل منہم اللہم حسبنا حسابا یسیرا. اب اونٹنی سے نجات پانے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی وہیں پر جا کے چھپ گئی ہے، تو خوف کھانے کی بجائے قوم نے خوشیاں بنائیں کہ شکر ہے اس اونٹنی سے جان چھٹی، اب ہمیں جو ہے صالح علیہ السلام کی بات کو ماننا نہیں پڑے گا. لیکن قالو، آیت نمبر ہم 77 ہی کا اگلا حصہ پڑھ رہے ہیں. وقالو یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین. حضرت صالح علیہ السلام کو جس بات کی خبر ہوئی، بہت رنجیدہ ہوئے، بہت دکھی ہوئے. قوم کو کہا دیکھو تمہارے ہی کہنے پر اللہ کا یہ معجزہ آیا تھا، اور اگر اللہ کی تم نے بات نہیں مانی تو کم از کم اس بے زبان جانور کو تکلیف نہ دیتے. یہ تو بہت ہی زیادتی اور جرم والا کام کیا. تمہارے دل میں ذرا بھی خوف نہیں ہے، ذرا بھی دل میں نرمی نہیں ہے. تم لوگوں نے اللہ کی اس مخلوق کو اتنی اذیت دی ہے، اتنی تکلیف دی ہے. دیکھو اگر تم نے ایسا کیا ہے تو تم پر اب اللہ کا عذاب آ کے رہے گا، اور اللہ کے عذاب سے اب تمہیں کوئی بچا نہیں پائے گا. چنانچہ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ٹائم پیریڈ دے دیا کہ اس قوم کو کہو 3 دن کی مہلت ہے تمہارے پاس، 3 دن کے اندر تمہارے پاس عذاب آ جائے گا، 3 دن یا 3 دن کے بعد. تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو 3 دن کی مہلت دے دی. کہا کہ جب 3 دن ہیں تمہارے پاس، مزے اڑا لو یا پھر ریورس اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، رجوع کر لو. تو قوم نے اس دھمکی کو، اس تنبیہ کو بالکل سیریس نہیں لیا، بالکل امپورٹنس نہیں دی، بلکہ دوبارہ جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کو اور کہا جاؤ لے آؤ. قالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین. واقعی اگر تو سچ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا نا تو جاؤ کر لو تیاری، جو تم نے عذاب لے کر آنا ہے لے آؤ. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ اللہم لا اجعل منہم. ان کے اوپر کیا آ گیا؟ اللہ کا زلزلہ آ گیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اور وہ اپنے گھروں میں جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے وہیں کے وہیں ڈھیر ہو کر رہ گئے. قوم سمود کے کھنجرات آج بھی تبوک کے راستے میں، مدینہ تبوک کے راستے میں ملتے ہیں، اور وہ چیخ چیخ کر یہ بتا رہے ہیں کہ اس قوم کا یہ حال ہوا تھا. جیسے کہ ہمیں پہلے پتہ ہے کہ پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے گھر بنائے. 3 دن کا مہلت کا ٹائم تھا. تیسرا دن جب ختم ہو گیا، 3 دن کے اندر بھی ان کی کوئی پروگرس نہیں ہوئی، اللہ سے توبہ نہیں کی، تو ایک سیاہ بادل ایک طرف سے آیا. قوم خوش ہو گئی، چلو بادل آ رہے ہیں، چونکہ خشک علاقہ تھا، بارش ہوگی ہمارے اوپر،
جو ہے وہ ٹھنڈک آئے گی، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بارش نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ وہ بادل اتنا سیاہ تھا، اتنا غلیظ، اس میں سے بخارات اور دھواں نکل رہا تھا، اس دھوئیں سے لوگوں کے گلے خراب ہو رہے تھے، کان پھٹ رہے تھے، وہ دھواں جسم کے اندر داخل ہو رہا تھا اور جسم سے دل اور کلیجوں تک کو وہ تباہ کر رہا تھا۔ سانس لینا محال ہو گیا تھا، قوم چیخ چیخ کر تڑپ تڑپ کر جہاں تھی وہیں کی وہیں ڈھیر ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دھوئیں کی وجہ سے جہاں جہاں وہ دھواں پڑتا تھا وہاں پر پہاڑ ہو یا زمین ہو، ایک لاوا پھونکتا تھا زلزلے کی طرح کا، اور وہ لاوا جو ہے وہ شدید ایک جیسے زلزلہ آتا ہے، وہ جو بڑے بڑے محلات انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ بڑے بڑے محلات ڈھیر ہو گئے، وہ خنڈرات بن گئے، سارے کے سارے تراشے ہوئے گھر اور جو ان کے محلات تھے، خود ان کا وجود جو کہ بہت بھاری بھرکم اور بہت قد و قامت کا تھا، وہ اس زلزلے اور اس دھوئیں کی شدت کو برداشت نہیں کر سکے، اور جہاں جو تھا اس کے پاس اتنی بھی قوت نہیں رہی، باڈی میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہاں اس شہر سے بھاگ کر کسی اور جگہ پر وہ جا سکیں، اپنے آپ کو بچا سکیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اب حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو یہ میسج دے دیا، ان کو یہ پیغام دے دیا، تو ان سے منہ پھیر کے چلے گئے، وہاں سے واپس آ گئے، نکل گئے اس شہر سے۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میرا کام تھا تم پر اللہ کا میسج دینا، میں نے دے دیا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہیں نصیحت کی ہے، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن مجھے لگتا ہے تم ایسی قوم ہو کہ تمہیں نصیحت خیر خواہی پسند نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ عذاب آنے والے ہے، تم اور تمہارے جو پیروکار ہیں وہ وہاں سے نکل جاؤ۔ صرف 120 لوگ تھے جو حضرت صالح پر ایمان لے کر آئے تھے، اللہ پر ایمان لے کر آئے تھے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے حضرت اپنی قوم کو، جو بھی اس وقت مسلمان تھے، ان کو لے کر اللہ کے حکم سے فلسطین کی طرف رخ کیا۔ تو اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، کئی دفعہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ انبیاء کا جو مسکن ہے، تمام انبیاء کا جو شہر ہے وہ فلسطین کہا جاتا ہے، اور فلسطین کب سے نبی ان میں سٹارٹنگ ہوئی تھی تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت نوح کے بعد حضرت ہود یعنی قوم عاد، اور قوم عاد کے بعد قوم سمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف انہوں نے رخ کیا تھا۔ اس کے بعد تقریباً تمام انبیاء جو ہیں وہ فلسطین کی طرف ہی اترے ہیں۔ اب جن قوم نے اللہ کا مذاق اڑایا تھا وہ جو ہے اس عذاب کے اندر آ گئے، اور جو مسلمان تھے، ہم نے ابھی بات کی 120 قسم کے 120 صرف لوگ مسلمان ہوئے تھے، صالح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت صالح ان کو فلسطین کی طرف لے کر چلے گئے تھے۔ اس سارے جو واقعات ہے اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ ہجر جیسا ایک شہر جو کہ اس وقت کے بڑے شہروں میں جو ہے سویلائزڈ شہروں میں، جس کی آبادی تقریباً 4-5 لاکھ کے قریب تھی، وہ کھنڈرات میں بدل گیا، اور آج بھی کھنڈرات کی صورت ہی ہے۔ اس 4-5 لاکھ کے لوگوں میں صرف 120 ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم بھی بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں بھی، سینے میں بھی ایمان کی دولت ڈال دے، ہمیں ایمان پر کر دے، ہم سب کو، چونکہ ہم امت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں کی ہیں اپنی اس امت کے لیے، اللہ ہم سب کے دلوں میں، سینوں میں ایمان ڈال دے، کل قیامت کے دن ہم اپنے نبی کو شرمندہ نہ کریں، ہمارا جتھا، ہماری جماعت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے تمام امتوں سے زیادہ ہو، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔